السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں QS کے ساتھ. ہمارے ساتھ حافظ احسان کھوکر، آئینی اور قانونی ماہر. بلاول بھٹو زرداری نے یہ ایک پنڈورا باکس کھولا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں، کچھ باتیں کی ہیں. ایک تو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی ہے، پھر انہوں نے آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم کی بات کی ہے. 243 جو ہے وہ ہے مسلح افواج سے متعلق، اور مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری سے متعلق یہ آرٹیکل ہے. اس کے ساتھ ہی آبادی، پاپولیشن اور NFC ایوارڈ کو کی جو ایک پروٹیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ترمیم کے لیے کہا جا رہا ہے. دوسرا میجسٹریسی نظام. تو ان ساری چیزوں کو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، اور یہ ہیں کیا، اور اس سے ہوگا کیا؟ کہ اگر آرٹیکل 243 جو ہے اس میں جو حالیہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایک 5 سال کی چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت ہے، اس کے لیے کسی نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اگر 5 سال کی مدت ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر کیا کس قسم کی تجاویز آ سکتی ہیں؟ حافظ صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ بلاول بھٹو زرداری کی اس ٹویٹ کو، اور جو ایریاز انہوں نے بتائے اس کے اندر ترامیم کی وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیقی صاحب، چیز یہ ہے کہ جو کل بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک سارا آپ کا جو آن گوئنگ گورننس کا ایک پاکستان کا ایشو بنا ہوا ہے، کہ جس کے اندر آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے تھے، اور وہاں پہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف چلے گئے. اور جب ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل جو انٹرنل پالیٹکس ہے یا رفٹ ہے اس کو بڑھا گیا. پھر آپس کے اندر ججز جو ہیں ان کا کانڈکٹ کا ایک ایشو آیا، کبھی فل کورٹ، کبھی کمیٹیز کا ایشو، کبھی کنٹیمپٹ کا ایشوز. پھر جورسڈکشن کا آ گیا کہ کون سا کیس جانا چاہیے، کون سا کس طرح جانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بنیاد کے اوپر آئی جاتی تو آج شاید جو ہے وہ ایسے ایشوز یا ایسی چیزیں نہیں آنی تھیں. اور اب چونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے، تو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جب آپ نے بنایا ہے تو جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا کہ اس ملک کے اندر آپ کے نظام انصاف کے اندر بہتری آئی ٹو دی ایکسٹینٹ آف سپیریئر کورٹس جو ہے، تاکہ اس کے کیسز جلدی سنے جائیں، اپوائنٹمنٹس ہے، اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، تو وہ تو ویزا ورس پارلیمنٹ کی حد تک تو 26ویں آئینی ترمیم نے ایڈریس کر دیا. بٹ نہ عام آدمی کو فائدہ پہنچا، ہزاروں کیسز بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. الٹا یہ ہوا یہ کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کا ایشو جو ہے وہ 1 سال سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا کے 40 ممالک کے اندر وہ گیا ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی جب یہ آیا تھا تو ہم نے آپ کے ساتھ ہی کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سولوشن نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ جانا چاہیے. بالکل، آپ کا مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ 27ویں ترمیم آنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹیدنگ پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، یہ پرابلم تو کرتے رہے سپریم کورٹ کے. اور دوسرا اس کے اندر تھا ایک آپ کا جوڈیشل کمیشن کا تھا. حالانکہ اس میں یہ ہے کہ پہلے جب آپ کی 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو تھا وہ ایک کنسلٹیشن کا پروسیس کچھ اور تھا، یعنی کہ میننگ فل کنسلٹیشن جوڈیشری نے ٹیک آن کیا. پھر 19ویں ترمیم کے اندر اپنا جوڈیشل کمیشن کو بڑھایا. آپ کے سامنے 15 سال کا ایکسپیرینس تھا تو اس میں بھی گنجائش تھی. لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جب اگر جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کی حد تک ایشو نہیں تھا یا اپوائنٹمنٹس کی حد تک اتنا ایشو نہیں آنا تھا، بٹ جب آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ان کو جورسڈکشن دی تو ایک کوشچن مارک آیا کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ انٹرنل میں نہیں جانا چاہیے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ اب صورت میں آ جائے گی کہ جب کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ہوگا، ججز اپوائنٹمنٹ ہوگے، رجسٹرار ہوگا. اور وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل جو ہے وہ آنا چاہیے کہ مختلف بینچز کا آنا چاہیے، بٹ ان کی ڈریسن پہ آنا چاہیے. ہمیں امریکن کورٹ یا دنیا کی جو دوسری کئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے کہ فل کورٹ بیٹھے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے، چونکہ ہمارے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل ایشوز، لٹیگیشن، پبلک انٹرسٹ، فنڈامنٹل رائٹس، ایڈوائزری جورسڈکشن بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اس پرائے کے اندر جانا چاہیے. دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے 18th امینڈمنٹ لے کے آئی تو ایک فیڈریشن کو آپ نے، فیڈریٹنگ یونٹس کو آپ نے زیادہ کر دیا. کانکرنٹ لسٹ جو تھی آپ نے ختم کر دی. حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پرنسپل یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی اوریجنل شیپ ہے اس کو نہ آپ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو امینڈ کرنا ہوتا ہے تو بڑی ریزنیبل جسٹیفیکیشن کرنی چاہیے. بٹ ہم نے کانسٹیٹیوشن لسٹ کے اندر کانکرنٹ ختم کی، اس پروونسز کو سارا دیا. پھر اس کے بعد NFC کا آیا کہ آپ نے جو تھا بوروئنگ تھی، اس کے بعد آپ کی ڈیٹ سروس تھی، لا اینڈ آرڈر تھا، یا اس کے بعد آپ کا کلائمیٹ چینج ہے، یا آپ کی جو ہے
ڈیزاسٹرز کے ہیں تو وہ بھی ایک نیشنل ایشوز کے پالیسیز تھے تو وہ بھی ہم نے جو گئے ہیں تو ایک بڑی دیر سے اس کی بھی چیز تھی کہ 18th امینڈمنٹ کی جو سرٹن چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے گورننس یا پاکستان کا فیڈریٹنگ یونٹس اور فیڈریشن کے درمیان اسے ایڈریس ہونا چاہیے. تیسرا 140A آرٹیکل جس کے اندر تھا کہ آپ کی لوکل گورنمنٹس تھیں ہم نے نہیں ڈیوالو کیا اور اس کا رزلٹس یہ نکلا کہ آج بھی کوشچن مارک ہے. تو میرا خیال یہ کہ وہ بھی ایک آرٹیکل 140A جو ہے اس کے اندر اگر ایک نئی لیجسلیٹو لسٹ ان کے لیے بن جائے, ڈیفائن آ جائے, ٹینیور آ جائے, رسپانسبلٹی آ جائے. چوتھا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا فیڈریٹنگ یونٹس کا فیڈریشن کے ساتھ تعلق ہے آرٹیکل 141 سے لے کے آرٹیکل 160 سے, جو کہ اب آپ 18ویں ترمیم کے بعد والی سچویشنز کے اندر ہے اور آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں لیتا, پروونسز اپنی دوڑ کے اندر ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہتی میں جا نہیں سکتی. تو جو آرٹیکل 148 یا 149 ہے اس کو افیکٹو ٹیتھ جو ہے وہ دینی چاہیے فار سرٹن پالیسی میٹرز. اور فائنلی آرٹیکل 243 ہے کہ جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کانسٹیٹیوشن بنا اس وقت بھی صرف اپوائنٹمنٹ کا تھا اور اس وقت سروسز چیف کے ٹینیور کا کہیں ذکر نہیں تھا آرمی ایکٹ کے اندر. یہ 18ویں ترمیم میں بھی ہم نے اسے کھولا چھوڑے رکھا. 2020 کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ نئی ایکسٹینشن کے اوپر آپ ایک لا بنائیں اور آرٹیکل جو اس کا سیکشن 8 ہے اس کو پارلیمنٹ نے کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر 243 کے اندر سروچی سیز کی اپوائنٹمنٹ جس طرح آپ نے آڈیٹر جنرل کی اپوائنٹمنٹ فنکشن یا اس کے ٹینیور کو کر دیا ہے یا ریموول کو ڈال دیا ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا الیکشن کمیشن ممبرز ہیں, ججز ہیں, تو اگر اس کے اندر 243 کی اگر ایلیبوریشن آ جاتی ہے اور جب اپوائنٹمنٹ یہ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے تو اس کے ٹینیور پوسٹنگ اور اس کا وے فارورڈ اگر ذکر کر دیا جاتا ہے دوسری تو میرے ایک اچھی چیز ہے. تو حافظ صاحب ہم نے جو 26ویں آئینی ترمیم کا جب مسودہ آیا تھا اس میں ایک چیز تھی اور وہ یہ تھی کہ اب تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا اختیار ہے نا کہ کسی بھی آرمی چیف جو ہے اس کو لیٹر آف تھینکس دے سکتا ہے. ہمارے سامنے ماضی کی مثال موجود ہے نواز شریف صاحب کے دور کی. تو اس میں جو ہے 26ویں ترمیم میں یہ ہوا تھا کہ یہ اختیار جو پرائم منسٹر کا ہے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے, مختلف ایک کوئی کمیٹی شمیٹی جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ کی کمیٹی کو بھیجے. پرائم منسٹر کا یہ اختیار نہیں اور وہ پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھے ان کیس اگر ریموول کی کوئی بات آتی ہے. نہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک کمانڈ کا کانسیپٹ دینا ہے تو جس طرح آرمی چیف اگر کوئی آرڈر کرتا ہے تو سارے اوبے کرتے ہیں. جی آپ کی جو آرمڈ فورسز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی افیکٹو قسم کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور جب ہو جائے تو ہونی چاہیے. تو اس کی ریموول جو ہے وہ ہمیں ہیڈ آف اسٹیٹ پہ چھوڑ دینی چاہیے. یعنی کہ اس وقت آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ اگر پریزیڈنٹ ہے اور آپ کا سپریم کمانڈر بھی ہے تو اگر وہ جو فیصلہ کرے, چونکہ یہ بڑا ایکسٹراڈنری قسم کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی آرمی چیف کو ہٹانا ہو, صرف ایک ہی دفعہ وہ جو آرمی چیف تھے انہوں نے بھی خود ریزائن کیا تھا تو ریموول جو ہے یا جنرل مشرف کے دور کے اندر ایک چیز آئی کہ آپ نے نیا آرمی چیف لگایا. تو میرا خیال ہے کہ 15-20 سال سے ہمارے پالیٹیشنز نے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے یا آرمی نے کچھ کافی چیزیں لرن کی ہیں تو شاید ایسی وہ نوبت نہیں آئی. تو اس کا جو ریموول کا طریقہ کار ہے کہ جو آپ کو اپوائنٹ کر سکتا ہے اسی کو آپ کو ریموول کی حد تک رہنا چاہیے. اس کی پارلیمنٹری سسٹم, ہاں ٹینیور سیکیورٹی جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے اور وہ ٹینیور سیکیورٹی یہ ہے کہ اگر آپ نے ججز کی ٹینیور سیکیورٹی ہے یا آپ کے آڈیٹر جنرل کی ٹینیور سیکیورٹی ہے, چیئرمین نیب کی ٹینیور سیکیورٹی آپ نے رکھی ہے, تو اس طرح اگر اس ٹینیور سیکیورٹی کے اندر آپ ڈال کے ایک میکانزم اس کا ایگزٹ رکھتے ہیں اور اس کو کانسٹیٹیوشن فریم ورک کے اندر لے کے آتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 اکثریت ہے. اور جب یہ ہے کہ آپ کی 18ویں ترمیم میں بھی آرمی ایکٹ نہیں تھا, 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے ایک چیز لے کے آئی ہے, اب آپ 2025 کے اندر ہیں, تو اگر اس کو ایک ریفائن قسم کا یا ڈیفائن قسم کے پروسیس کے اندر آپ لے آتے ہیں تو اس سے آپ کی جو پارلیمنٹ کی سپرامیسی یا سیولین ملٹری ایک ریلیشن جو ہے یا یہ کہا جائے کہ جی سیولین جو سپرامیسی وہ کم ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی چیز ہے. ایک اپوائنٹمنٹس ہے آپ کے ملک میں 5 اس وقت اپوائنٹمنٹس ہے, 3 آپ کی سروسز چیف ہے, ایک اب آپ نے کر دیا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے, اور 5واں بھی آپ نے ابھی سرمونیل جو آپ کے جو آپ کے مارشل ہیں انہیں آپ نے کر دیا ہے, چونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ایک اسٹریم لائن میکانزم کے اندر لے آتے ہیں تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس سے ایک تو انسرٹینٹی کم آئے گی, دوسرا یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کی ایک پروٹیکشنز آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی. اور جب آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت ساری اپوائنٹمنٹ کے پروسیسز, ٹینیور فنکشنز یا اپوائنٹمنٹ یا ان کی ٹینیور سیکیورٹی کا ذکر ہے یا ایک ریموول کا ایک ذکر دیا گیا ہے, جس طرح
آپ آڈیٹر جنرل ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر چلے جائیں, چیئرمین نیب ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر چلے جائیں, فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے جائیں, آمبڈسمن ٹیکس کا ہے یا فیڈرل ہے یا ویمن ہے, آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر چلے جائیں. تو اگر اس لیول پہ بھی اس آفس کے اندر اگر آپ نے رکھنا ہے کہ ون مین ڈسکرشن نہیں ہونی چاہیے, اس کو اگر تھرو میکانزم آئے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اس پولیٹیکل اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک پریڈکٹیبلٹی بھی آئے گی, اور اس کے اندر جو آپ کی ریومرز ہے ہر دفعہ جو ہے کہ کون آ رہا ہے, کس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, کس طرح اسے ہٹایا جا سکتا ہے, آپ اس انسرٹینٹی سے بھی نکل جائیں گے, اور وہ آپ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا آپ جس سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز کے اندر پاکستان ہے یا سچویشن ہے اس کے اندر ان چیزوں کا سرٹن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس پہ جو پروٹیکشن ہے, اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت میں اس دن پرائم منسٹر کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جناب صوبوں کو حصہ دینے کے بعد وفاق کے پاس تنخواہوں دینے کے لیے بھی پیسے قرض لینا پڑتے ہیں اور ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو جو قرضہ بڑھتا جا رہا ہے وہ فیڈریشن پہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور صوبوں کی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو صوبے ہیں وہ جو قرض لیا گیا ہے IMF سے یا دیگر, اس کے اندر ان کا شیئر بھی ہو اتارنے کا اس کی ادائیگیوں کے اندر؟ دیکھیں آرٹیکل 160 جو ہے بنیادی طور پہ ایک شیئرنگ فارمولا ہے کہ جو اس مملکت کے اندر انکم آئے گی اس کو ڈیوائڈ کس طرح کیا جائے گا, اور پہلے بھی یہ چلتا تھا. آرٹیکل 160 پہلی دفعہ تو نہیں آیا, اس کے اندر صرف ایک تبدیلی آئی, وہ یہ آئی تھی, وہ آرٹیکل 165 آ گیا, 5 ایک نئی کلوز آ گئی کہ اگر ایک دفعہ آپ ڈٹرمن کر دیں گے کہ اتنا صوبوں کا پروونسز ہے جو تقریباً اس وقت میرا 57-43 کے لگ بھگ بنتا ہے, اس کو آپ منیمم نہیں کریں گے. اب یہ ہے کہ جب آپ نے وہ کہا تو آپ ساتھ آپ نے آرٹیکل 140A جو ہے اس کو ایڈ آن کیا کہ لوکل گورنمنٹ آنی چاہیے تاکہ اس کی طرف پیسہ جانا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اندر یہ تھی کہ آپ نے جو سروسز ٹیکس تھے وہ آپ نے پروونسز کو دیے جو پہلے آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے, اور وہ اب اچھی خاصی انکم جو ہے 4-4.5 ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ بھی اکٹھا کر رہی ہے, پنجاب بھی اکٹھا کر رہا ہے. تو یہ تو وہ تھے مین آپ کے ایریاز, لیکن اس میں جو تھا کہ آپ کی 5 چیزیں جو تھیں آپ نے اس وقت ڈیفائن نہیں کی تھی, شاید اس وقت وہ ایشوز نہیں تھے چونکہ آپ نے صرف ڈویژنس پہ گئے. وہ تھے آپ کے نیشنل سیکیورٹی, فوج کا بجٹ ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کے بعد آپ کی ڈیٹ سروسنگ اس کے اندر آتی ہے, پھر آپ کی جو نیشنل پالیسیز ہیں کہ آپ نے پورے ملک کے اندر لے کے جانا ہے, پھر اگلا جو امپورٹنٹ ہے کہ کلیمٹیز آتی ہیں, ڈیزاسٹرز آتے ہیں, کلائمیٹ چینج کے اندر چیزیں آتی ہیں. تو یہ وہ ساری چیز, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی دیر سے تھی. اس سے بھی یہ تاثر لینا کہ جی شاید 18th امینڈمنٹ رول بیک کی جا رہی ہے, بالکل ایسی چیز نہیں ہے. وہ صرف آپ نے اس کو ڈویزبل پول کو ایک اچھے میکانزم کے ساتھ لے کے آنا ہے, اور آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن جائے صوبوں کے اندر. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 140A پر جس طرح پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی اور ساری پارٹیز کا مینیفیسٹو ہے, اس کے اندر اس کو ایک لیجسلیٹو لسٹ دینی چاہیے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ, کانکرنٹ کی چیزیں کافی ریسٹور کرنی چاہیے, لوکل گورنمنٹ کی لیجسلیٹو لسٹ آئے. اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ آئے کہ پروونشل فائنانس کمیشن کا ذکر آرٹیکل 160 میں آنا چاہیے, صرف نیشنل فائنانس کمیشن نہیں آنا چاہیے. تو پیسہ تو صدیقی صاحب الٹیمیٹلی پاکستان کی عام آدمی پہ خرچ ہونا ہے, وہ چاہے شکارپور میں ہو, کراچی میں ہو, لاہور میں ہو, لیکن اس کا ٹرکل افیکٹ جو ہے میننگ فل آنا چاہیے. اور جنرل مشرف کے دور کے اندر جو آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئی تھی اس کے اندر اس نے پروونشل فائنانس کمیشن ڈالا ہوا تھا کہ جس سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ ناظم تھے ان کے پاس پیسہ بھی گیا, اختیار بھی گیا. لیکن آپ سب اس وقت جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ ڈالر بھی تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے نا, آپ کے پڑوس میں جنگ لگی ہوئی تھی اور وہ سارا کچھ تھا. لیکن اب اس وقت آپ کا ریونیو جو ٹول ہے وہ تو سکڑتا چلا جا رہا ہے, آپ تو ڈپینڈنٹ کرتے جا رہے ہیں IMF کے اوپر اور دوسرے قرض کے اوپر. وہ تو دیکھیں ہمارے اکنامک ایشوز تو ہے نا کہ جی ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہے, ہماری ایکسپورٹس کم ہے, ہماری امپورٹس زیادہ ہے, ہماری گورنمنٹ اسپینڈنگ بہت زیادہ ہے, ہماری جو آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں یہ لاسز کے اندر جا رہی ہیں, آپ کا ٹیکسیشن کا نظام ویک ہے, ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس لگا نہیں رہے, لوکل سروسز کے اوپر ٹیکس نہ لگاتے ہیں نہ دینے کے لیے تیار. یہ تو ہمارے انٹرنل انہیریٹڈ ایشوز ہیں. اگر انہیریٹڈ ایشوز کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں تو جب آپ کی بورونگ نہیں آئے گی یا آپ کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پہ جو آپ کا ڈپینڈنسی ہے وہ کم آئے گی تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں گی. تو یہی تو چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک آپ کا جو ہے وہ ایک وائبرنٹ قسم کا ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. بٹ ایڈریس کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, مطلب اگر فرض کیا آپ نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف جانا ہے,
آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ جورسڈکشن میں جانا چاہیے, کلیئرٹی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کے اندر جانا چاہیے, ٹینیور بیس کرنا چاہیے. 5 سال سے زیادہ کسی جج کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ہائی کورٹ کے اندر ٹینیور بیس کریں کہ 7 سال جو ہے وہ کافی ہے اس چیز کے اندر, 12 14 سال 20 سال ٹینیورز ہے, پالیٹکس ہے اور ساری جو ہے وہ انہیریٹڈ چیزیں نکل رہی ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے ٹائم لائن جسٹس کے اندر لے کے آئیں کہ جی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اتنا ٹائم لگے گا, 6 ماہ لگیں گے, ہائی کورٹ میں 3 ماہ لگیں گے, سپریم کورٹ میں 3 ماہ لگیں گے, 1 سال کے اندر آپ کا فیصلہ ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, یہ جو ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایک شیلڈ دی ہوئی ہے کہ اپوائنٹمنٹ بھی جوڈیشری کرے, اکاؤنٹیبلٹی بھی جوڈیشری کرے اور اس کے بعد ٹرانسپیرنسی بھی جوڈیشری کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ماڈل کو اگر ایک اچھے طریقے سے کر لیا جاتا ہے اور کنسنٹریشن پاکستان کی عام آدمی یا پاکستان کے نظام انصاف کی بہتری ہے, اور جس طرح دنیا نے بہتری کی ہے, اب ہماری رینکنگ اگر دنیا میں 130 نمبر پہ ہے تو جن کی رینکنگ جو ہے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے اندر انڈیا 76 نمبر پہ ہے, بنگلہ دیش آ گیا, بھوٹان آ گیا, مالدیپ, تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہے نا. تو وہ بیسٹ پریکٹسز ہے. پھر آپ کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے, یہ ایس جے سی کو نہیں ہونا چاہیے, یہ پارلیمنٹ کو کوڈیفائی کرنا چاہیے. 2013 میں جو ہے امریکہ نے کر لیا, 23 میں برطانیہ نے کر لیا, آسٹریلیا نے کر لیا, کینیڈا نے لیا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا اس کے بعد انسٹیٹیوشن جو آپ کا فنکشنز ہے, اس کو اب اور طریقے سے دے کے ایک ایسے میکانزم کی طرف جانا. پھر ججز کی ٹرانسفر جو ہے, اب انڈیا کے اندر جو ہے کوئی کانسٹنٹ ضروری نہیں ہے, دوسرے ممالک میں کانسٹنٹ ضروری نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہم نے ڈال. لیکن ایک سرٹن اہم مقدمہ کوئی جج سن رہا ہے, اس دوران میں اس کی ٹرانسفر کر دیجیے, یہ بھی تو ایک زیادتی ہوگی. نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہے, بار کو آن بورڈ لیں, میڈیا آن بورڈ آئے, سول سوسائٹی آئے, پولیٹیکل پارٹیز تو آئے. یہ ڈبیٹ جو ہے یہ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی یہی تھا کہ جناب اس طرح سے ڈبیٹ نہیں ہوئی جس طرح سے کھل کے ہونی چاہیے تھی. پارلیمنٹ کے اندر بھی اس طرح سے ڈبیٹ نہیں ہوئی, پارلیمنٹری کمیٹیوں کے اندر اس طرح سے ڈبیٹ نہیں ہوئی ہے. تو یہ اچانک جب اب نومبر کیوں اہم ہے, ہم آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ نومبر کے اندر جو ہے وہ 3 سال پورے ہو رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے. تو یہ جو اس ساری ٹائم لائن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, وہ تو آرمی چیف کے لیے اپوائنٹمنٹ کا تو ایشو نہیں ہے, کیونکہ جب آن گوئنگ پروسیس کے اندر اگر کوئی اسٹیچوٹ جو ہے وہ لے آتا ہے آپ کے ٹینیئر کو تو وہ اسی پہ چلے گا, اور دنیا بھر کا یہ پرنسپل ہے. تو لہٰذا ان کا نہیں تو ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے کیا ان ایشوز کے اوپر؟ نہیں, کانسٹیٹیوشن اب آپ نے دیکھا کہ 18th امینڈمنٹ کو آپ نے نہیں کیا, آپ کے سامنے ایشوز آ گئے. آپ نے 25th امینڈمنٹ کی, فاٹا کے مرجر کا کیا, ابھی تک آپ کو وہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں. میرا خیال ہے اس کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے, ان چیزوں کا کس طرح ہوا. 26ویں آپ نے تھی, اس کا بھی ایشو آیا. تو اگر 27ویں کرنے ہم جا رہے ہیں اور ہم نے 18ویں کے یا 19ویں کے یا 25ویں کا یا 26 کا ہم نے لیسنز لینے ہیں, تو ان لیسنز کے لیے اوپن ڈبیٹ آنی چاہیے. ان ساری چیزوں کو پبلک ہونا چاہیے, اس سے آ کے سجیشنز آنی چاہیے, ڈبیٹ ہونی چاہیے, ٹاک شوز کے اندر آنا چاہیے. چونکہ بہتری کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بہتر ہو, آنی چاہیے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کس طرح کام کرے, پبلک کو پتہ ہونا چاہیے. پاکستان کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹس کیا ہو, ججز کا کانڈکٹ کس طرح ہے, لوکل گورنمنٹ کس طرح ہے, آپ کا جو ہے یہ جو ججز کی ٹرانسفر والا میٹر ہے وہ کس طرح ہے, یا اس کے بعد NFC جو ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے عام آدمی کو, گورننس کو, فیڈرل اسٹرکچر کو, کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک سکیم ہے. تو اگر وہ سکیم کوہیرنس طریقے سے, ڈسکشن کے ساتھ, اچھے طریقے سے آئے, نئے پروونسز کے متعلق کس طرح بنانا چاہیے, ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے, بلوچستان, یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم اس کو ایک اچھے طریقے سے نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر لے کے آئیں, جلدی نہیں کرنی چاہیے, پبلک کر دینا چاہیے, اور پبلک کر کے اسے کہیں کہ لائیں گے جس نے سجیشنز دینی ہے, اور ان سجیشنز کو پارلیمنٹ کی ڈبیٹ کو اوپن کریں, لوگوں کی رائے لیں اس چیز کے اندر, اور صرف پولیٹیکل ٹارگٹ نہ کریں کہ جی اگر گورنمنٹ لے کے آئی ہے تو بالکل 18ویں ترمیم کا رول بیک ہے, یہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری جو ہے اس پہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے وے فارورڈ کی طرف جایا جائے کہ جس سے جو ہے کہ ہم نے جو 50 سال سے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اب سے 73 سے ہے, یا 2010 سے کیا لرن کیا ہے, یا 2020-21 کے اندر جب ہم نے فاٹا مرجر کیا کیا ہے, یا اس کے بعد ہم نے 25-26ویں کیا کی ہے, ان ساری چیزوں کے بیسٹ ریزلٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے, شارٹ کمنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کے اندر جو آپ کا ٹیدنگ ایریاز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, میرا خیال ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی زیادہ آئے گی, اس کے اندر لوگوں کا کانفیڈنس بھی آئے گا, ٹرسٹ بھی آئے گا, انسٹیٹیوشن کوہیرنس بھی آئے گی, اور پاکستان کے عام آدمی کو اس کا فائدہ بھی ہوگا. بہت شکریہ حافظ احسان صاحب. گو کہ یہ بڑی ہی لمبی اور ڈبیٹ ہے کہ یہ 10-15 منٹ کے پروگرام کے اندر اس کو نہیں دیا جا سکتا. بہت سارے پولیٹیکل معاملات بھی ہیں, حالات بھی ہیں, لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جناب 18ویں آئینی ترمیم کو کوئی رول بیک کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف
وہ عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھے اور سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو اور اختیار واقعتاً عوام کے پاس جائے. پاکستان کو ایک اسٹرانگ فیڈریشن، اسٹرانگ فیڈریٹنگ یونٹس اور گورننس جسٹس کا وائبرنٹ فنکشنل ٹرانسپیرنٹ سسٹم چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ کے بعد.